میں نے یہ موبائل خریدا ہے، اس لیے خریدا ہے کہ میری ملکیت میں آ جائے۔ اب اس ملکیت میں آنے کے بعد، میری پراپرٹی بننے کے بعد، اب اس کو میں جیسے چاہے استعمال کروں، چاہے توڑ دوں، چاہے میں اس کو بیچ دوں، میری مرضی ہے۔ قال لی العداء بن خالد بن حوضہ، کہ ایک صحابی عداء بن خالد، یہ مہاجر صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر رہے ہیں تجارت کے اندر۔ عبد المجید کہتے ہیں کہ مجھے عداء بن خالد نے کہا کہ الا اقرؤک کتابا، کیا میں آپ کو ایک معاہدہ نہ پڑھاؤں؟ کتبہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر دیا تھا۔ عبد المجید نے کہا کہ جی ہاں، کیوں نہیں، آپ ضرور پڑھائیے۔ فاخرج لی کتابا، تو عداء بن خالد نے ایک کتاب نکالی، کتاب سے مراد ایک انہوں نے پیج نکالا، اس میں لکھا ہوا تھا ہذا، یہ مشترا جو خریدا ہے، العداء بن خالد بن حوضہ، عداء بن خالد بن حوضہ نے اس کو خریدا ہے، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اشترى منہ عبدا او امتا، غلام او امتا، یا غلام عورت، غلام مرد یا غلام عورت خریدی ہے، تو ان سے خریدا ہے۔ لا داء، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، ولا غائلتا، کوئی عیب نہیں ہے، ولا خبثتا، اس کے اندر کوئی بد فطرت والا معاملہ نہیں ہے۔ بیع المسلمی المسلمہ، یہ مسلمان کی مسلمان سے خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ معنی کیا ہے اس شرط کا؟ اگر یہ بیماری ثابت ہو گئی تو یہ غلام کیا ہو جائے گا؟ واپس ہو جائے گا۔ اس کو آج کل ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ گارنٹی دینا۔ یہ گارنٹی دینے والے معاملے کے اندر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لحاظ کو گارنٹی دی کہ اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو کنڈیشن لگانا، شرط لگانا تجارت کے اندر یہ ثابت ہے، جیسا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کرتے ہوئے صحابی نے جو ہے وہ کنڈیشن لگائی اور شرط لگائی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کرتے ہوئے شرط لگانے سے منع کیا ہے۔ بعض علماء کی رائے اس حدیث کو، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، بعض علماء اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ خرید و فروخت کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں تو یہ گارنٹی دینا درست نہیں ہے، لیکن وہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خریداری کرنے سے اور شرط سے، اس کے بارے میں علماء کی رائے ہے کہ اگر کنڈیشن ایسی ہو جو کہ خریداری کے مقصد کو ختم کر دے تو وہ شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز فروخت کرے، بیچے، اور اس کو کہے کہ جی یہ میں آپ کو تو بیچ رہا ہوں، آپ آگے نہیں بیچ سکتے، ابھی اس نے شرط لگا دی۔ اب یہ اس نے جو شرط لگائی، یہ شرط جو ہے اصل میں یہ خریداری کے مقصد کو فوت کر رہی ہے۔ میں نے یہ موبائل خریدا ہے، اس لیے خریدا ہے کہ میری ملکیت میں آ جائے۔ اب اس ملکیت میں آنے کے بعد، میری پراپرٹی بننے کے بعد، اب اس کو میں جیسے چاہے استعمال کروں، چاہے توڑ دوں، چاہے میں اس کو بیچ دوں، میری مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ نے بیچتے ہوئے مجھے ایسی شرط کے ساتھ پابند کر دیا کہ میری اس پراپرٹی کے اندر ایک کنڈیشن آ گئی اور میں اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا، تو یہ چیز جو ہے وہ غلط ہو جائے گی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی شرطوں پر قائم ہے۔ اس سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ کنڈیشن لگانا جائز ہے، لیکن پھر وہی بات کہ ایسی کنڈیشن کہ جو تجارت کے مقصد کو فوت کر دے، وہ کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی۔ البتہ ایک بات ذہن میں رہے، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر کنسیشن دے دی جاتی ہے، قیمت کم کر دی جاتی ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کنسیشن دیتے ہوئے شرط لگا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے جامعہ اسلامیہ کے اندر کوپن دیے جاتے تھے، اور کھانے کا کوپن ہوتا تھا 2.5 ریال کا، اس کے بدلے میں جو کھانا ملتا تھا وہ 10 سے 12 ریال کا ہوتا تھا۔ جامعہ اسلامیہ ہمیں پابند کرتا تھا کہ جی آپ کو جو کوپن ہم بیچ رہے ہیں، یہ کوپن آپ نے آگے نہیں بیچنا، آپ نے خود استعمال کرنا ہے۔ اب کیا یہ کوپن کے اوپر یہ شرط لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ علماء میں وہاں پر بھی اختلاف رہا، لیکن درست بات جو وہاں کے اکثر علماء نے ذکر کی وہ یہ، اور یہی بات درست ہے، کہ اگر کوئی شخص چیز بیچ رہا ہے اور چیز بیچتے ہوئے کوئی کنسیشن دے رہا ہے آپ کو خاص قسم کی، اس کنسیشن کے بدلے میں اگر آپ پر کوئی شرط لگا رہا ہے تو وہ شرط اس کی جائز ہے، وہ شرط اس پر لگائی جا سکتی ہے، اس شرط کو آپ نے اگر قبول کر لیا تو آپ کو اس شرط کو ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ مارکیٹ ریٹ پر ایک چیز بیچ رہا ہے اور پھر ایک ایسی شرط لگا دے خواہ مخواہ کی جو کہ تجارت کے مقصد کو فوت کر رہی ہو، تو پھر وہ شرط جو ہے وہ لگانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی آپ ہم سے یہ چیز خرید لیں اور ہم آپ کو 1 سال کی سروسز پرووائڈ کریں گے، فری سروسز دیں گے، اب اس نے یہ اپنے طرف سے فیسلٹی دی، سامنے والے نے اس کو قبول کر لیا، اب وہ 1 سال کی فری سروسز دینا اور اس کی ڈیمانڈ کرنا یہ کسٹمر کا حق بن گیا۔ کسٹمر ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ جی آپ نے 1 سال کی فری سروسز کی، مجھے جو ہے وہ اجازت آپ نے کہا تھا، تو لہذا آپ مجھے 1 سال کی فری سروسز پرووائڈ کریں۔ اگر گارنٹی دے دی کہ جی اس کے اندر آپ کو آپ موبائل لے جائیں اور جو ہے وہ اگر اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ آ گیا تو 1 سال کی وارنٹی ہے آپ کے پاس، آپ اس کو وارنٹی کلیم کر سکتے ہیں۔ اب یہ شرط اس نے دے دی، اب میں 1 سال کے اندر کبھی بھی مسئلہ آ گیا تو میں اپنی وارنٹی کلیم کر سکتا ہوں۔ اس طرح اس قسم کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ تجارت کے اندر لگائی جا سکتی ہیں اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔